اسی طرح سے آج ہم 2 یا 3 اور ہستیوں کا ذکر کریں کہ جن میں سے سب سے پہلے ذکر کریں ہم ایک فرد تھے کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ شدید مقابلہ کرنے والے یہ تھے. یہ کون تھے؟ جب سلیمان بن ابی زرین پہنچے پیغام لے کے امام کا بصرہ، وہاں پر پھر یہ ابھی کام ہی کر رہے تھے تو گرفتار ہو گئے. تو اس زمانے میں بصرہ سے چلے کچھ افراد کہ جن میں سے ایک کہ ہماری جانیں ان کی قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں، اکیلے نکلتی ہے. ان کا نام تھا، پھر ہم توجہ دلائیں، بعض دفعہ میں یہ سننے کو ملا یہ مشکل ناموں کا کیا فائدہ، مشکل ناموں کا کیا فائدہ، ہم آپ ان کا نام نہیں لیں گے تو کون ان کا نام لے گا. ان کا نام تھا حفحاف بن محند راسبی. واقعا مشکل نام ہے، حفحاف بن محند. محند یعنی بالکل جیسے محمد. حفحاف بن محند راسبی یہ بصرہ سے چلے. کب پہنچے یہ؟ ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ شہادت امام حسین کے بعد شہید ہوئے. یہ کب پہنچے؟ جب شہادت امام حسین ہو گئی، خیمے جل رہے تھے. اب اگر منظر کشی کی جائے تو ظاہر یہ فوج ذرا سے علاقے میں تو نہیں تھی. یہ ادھر سے آئے یا کسی سمت سے آئے تو ملاقات ہوئی، دیکھا کہ لوٹ مار مچ رہی ہے، شور ہو رہا ہے، جنازے پڑے ہوئے ہیں، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، عجیب شور ہے. ایک دم سے آگے انہوں نے کہا کیا ہوا یہ سب کچھ، کیا ہوا، کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا. یہ پہنچے امام حسین کی شہادت کے بعد، حسین ابن علی کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ سب مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے حسین کے گھر والوں کا. ایک دم سے یہ جلال میں آئے، تلوار نکالی، مقابلہ شروع کیا. بعد میں آئے تھے، بعد میں مقابلہ کیا، بعد میں شہید ہوئے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو یہ نام ذہن میں رکھیں. شیطان فوراً ورگلائے گا کیا فائدہ؟ فائدہ انہی کے ناموں، انہی کے وجود کی وجہ سے تو آج ہم یہاں پر ہیں. فائدہ اس نام کی برکت سے ہمارے ضمیر روشن ہوں گے. ہم آپ ان ناموں کا نہ لیں تو کون لے گا؟ ہم آپ اتنی سستی کریں کہ تلفظ مشکل ہے، 1000 قسم کے مشکل نام جانتے ہیں، آپ بے شک یاد نہ کریں، لیکن کم سے کم کام کیا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہوا کہ جان لیا. مرنے سے پہلے اصحاب امام حسین میں سے 1-2 کو اور پہچان لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اسی طرح سے ایک تھے جناب سبار بن منعم. بس شہادت امام حسین کے بعد بھی کچھ شہید ہوئے، حتیٰ 6 مہینے بعد. اور کہیں گے امام حسین سے پہلے بھی شہید ہوئے، وہ مسئلہ تو سالو ہو گیا. حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے اصحاب، جناب سلیمان بن ابی زرین اور جناب عبداللہ بن یختر اور جو ان کے ساتھ شہید ہوئے کوفے میں. اچھا بعد میں بھی شہید ہوا، 6 مہینے بعد. جنگ کی تھی امام حسین کے سامنے اور دم نکلا ہے 6 مہینے بعد. نارمل سی بات ہے، ہر آدمی تو نہیں شہید ہوتا. کیا یہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کی اور پھر زندہ بھی رہے ہوں؟ بالکل. جناب حسن مثنی زندہ رہے، زخمی ہو گئے. اسما بنت ابن حارثہ جو رشتے کا ماموں لگتا تھا، اس نے جا کر سفارش کی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ میرا رشتے کا بھانجا ہے یہ، اس کو چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا، علاج معالجہ کیا، پھر ان کو مدینے بھیجا. باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی. کس سے چلی گئی؟ تباہی سادات آج کس سے ہیں؟ جناب حسن مثنی کی نسل سے ہیں. تو جناب سبار بن منعم زخمی ہوئے اور اس کے بعد اسی طرح سے لاشوں میں تھے. جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو ان کے جسم ان کے کچھ چاہنے والے آئے اور انہیں اٹھا کے لے گئے اور پھر بعد میں سر کاٹنے سے روکا. ظاہر قبیلے دوسروں کا احترام کرتے تھے. پھر عبید اللہ ابن زیاد تک بات پہنچی تو پھر ان کو قید کر دیا تھا اور پھر 6 مہینے بعد یہ شہید ہوئے.
جناب سوار بن منعم. اسی طرح سے ایک اور تھے کہ جو 1 سال بعد شہید ہوئے، جناب موقع بن ثمامہ. ان کا بھی یہی معاملہ ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بحرین کی جانب بھیج دیا اور قید کر دیا تھا. اس زمانے میں البتہ بحرین کہتے تھے، جتنا بھی خبر اور دمام سے لے کے بحرین تک جزائر تھے، یہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا. جب ہم بحرین گئے تو بڑی ہماری خواہش تھی کہ لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں کہ شاید یہ کسی کو اس خبر کا پتا ہو. کچھ نہیں پتا، کہاں ہے خبر کچھ نہیں معلوم. اب یہ خبر اور دمام سے لے کے بحرین تک کسی بیابان میں، کسی ساحل سمندر کسی علاقے میں، واللہ عالم کہاں ہے. 1 سال قید رہے، حتیٰ زنجیروں میں رہے. 1 سال بعد شہید ہوئے. جناب موقع بن ثمامہ. ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے ور محمد وآل محمد صلوات. اسی طرح سے ایک تھے جناب سوید بن منعم. انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری شہید کے عنوان سے ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ خاص ترتیب سے. انہوں نے بھی جنگ کی، اس کے بعد یہ ایک حساب سے جسے کہا گیا کہ دم نکل گیا تھا ان کا، یعنی لوگوں کی نگاہ. پھر جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا تو اس وقت انہیں ہوش آیا، دیکھا کہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ کھڑے ہوئے، تلوار ان کے پاس نہیں تھی. انہوں نے اپنے اندر پاؤں میں کہیں ایک خنجر چھپایا ہوا تھا، وہ نکالا اور پھر آخری جنگ انہوں نے خنجر سے کی. پھر انہیں ہر جانب سے گھیرا گیا اور مارا گیا. تو یہ شہادت امام حسین کے بعد انہوں نے اٹھنے کے بعد ایک جنگ کی اور پھر مارے گئے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.